بہرو احتدی لولا ان ہدان اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، آپ کی مسلسل توجہات اور بے پناہ جذبہ ایمانی کو سلام کرتا ہوں، اور آپ ماشاءاللہ جس جوش و جذبہ عزاداری کے ساتھ ان مجالس اعزاء میں بہت بڑی تعداد میں شرکت فرما رہے ہیں، اس پر آپ حضرات کا شکر گزار ہوں۔ شفاعت معصوم عنوان گفتگو ہے، اور یہ اس سلسلے کی 7ویں تقریر آپ کی بہترین سماعت کی نظر ہے۔ ان مجالس میں ہم جن مراحل سے آپ حضرات کے ذہنی تعاون اور ذوق سماعت کے سبب گزرے، ان کا ماحصل مفہوم یہ ہے کہ تخلیق کائنات سے پہلے انوار پنجتن موجود تھے۔ جب کائنات عدم میں تھی، نور پنجتن وجود میں تھا۔ جب یہ کائنات اپنی تخلیق کے کسی بھی مرحلے میں موجود نہیں تھی، اس وقت بھی انوار پنجتن موجود تھے۔ آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، اور میں عرض کرتا آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں قرآنی آیات کی روشنی میں کہ قرآن کی 60 سے زیادہ آیات اس امر پر گواہ ہیں کہ اس ساری تخلیق کائنات سے پہلے انوار پنجتن موجود تھا، اور مسلمان اپنے اس عقیدے کو کہ پیغمبر اسلام آج سے 1400 برس پہلے مکے میں پیدا ہوئے، اور پھر وہاں آپ نے 40 برس زندگی گزاری، اور اس کے بعد غار حرا میں عبادتیں کی، اور پھر اس کے بعد فرشتہ آیا، اور پھر اس کے بعد اعلان رسالت ہوا، پھر دین پھیلتا رہا، پھر ہجرت کے مرحلے طے ہوئے، پھر جنگیں ہوئیں، پھر مکہ فتح ہو گیا، پھر حج آخر ہوا، اور دین مکمل ہو گیا۔ صرف اتنی معلومات رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ جو کلیہ صرف اس قدر معلومات رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق
والتصدیق هو الایمان. بھائی بہت توجہ ہے جان محترم میرے مولا کے اس فرمان پر. الاسلام هو التسلیم. میرے مولا نے اسلام کی تعریف فرمائی. اسلام کیا ہے؟ اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے. اسلام ٹوٹل کمٹمنٹ کا نام ہے. اسلام انکنڈیشنل سرنڈر کا نام ہے. اسلام گردن نہادن کا نام ہے. اسلام اطاعت مطلقہ کا نام ہے. مولا نے تعریف فرمائی الاسلام هو التسلیم. جب بندہ اسلام لاتا ہے تو وہ منزل تسلیم پر آتا ہے، اور جب منزل تسلیم کو وہ پوری کامیابی سے طے کر لے تو منزل یقین میں داخل ہوتا ہے، اور جب منزل یقین کو کامیابی سے طے کر جائے تو پھر وہ منزل تصدیق میں آتا ہے، اور جب تصدیق میں بھی ثابت قدم رہے تب کہیں ایمان کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. غور فرمایا آپ نے اس جملے پر. مولا فرماتے تب کہیں ایمان کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. لوگوں نے تو صرف یہ سمجھ لیا کہ چلتے پھرتے لوگ گئے، کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، جس نے کلمہ پڑھ لیا اسی کو صاحب ایمان مان لیا، اسی کو مومن مان لیا. وہ مومن نہیں ہے. مومن تو بہت بعد میں جا کر بنتا ہے. پہلے تسلیم کی منزل ہے، پھر یقین کی منزل ہے، پھر تصدیق کی منزل ہے. جب یہ ساری منزلیں طے ہو جائیں تو پھر انسان مومن بنتا ہے. جب مومن کا مرحلہ طے ہو جائے تو پھر انسان صدیق بنتا ہے. صدیق کا مرحلہ جب طے ہو جائے تو پھر انسان متقی بنتا ہے. متقی کا مرحلہ جب طے ہو جائے تو پھر انسان عالم بنتا ہے. عالم کا مرحلہ جب طے ہو جائے تو پھر انسان فقیہ بنتا ہے. فقیہ کا مرحلہ جب طے ہو جائے تو پھر انسان شہید بنتا ہے. شہید کا مرحلہ جب طے ہو جائے تب کہیں جا کر انسان مسلمان نہیں رہتا، پھر سلمان بنتا ہے. جو ہے نا اذان محترم، سلامت میرے محمد علیہ محمد. یعنی جب یہ اتنے مدارس طے ہو جائیں تب کہیں جا کر، میں ابھی المحسن میں یہ عرض کر رہا تھا، تب کہیں جا کر انسان منزل سلمان تک آتا ہے. ایمان کے اتنے مدارس طے کرنے کے بعد منزل سلمان پر آتا ہے، اور سلمان کی انتہائی منزل منا اہل البیت. بہت توجہ دوستو. سلمان کی انتہائی منزل، یعنی یہ وہ ریکارڈ ہے سلمان کا جو اب تک دنیا میں کوئی توڑ نہیں سکا. اکیلا ہے سلمان جو منا اہل البیت کی منزل پر ہے. سلمان کے علاوہ آج تک کسی کو 1400 برس میں یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ منا اہل البیت کی منزل پر آ جائے. منا اہل بیت نہیں بن گیا، منا اہل البیت یعنی اس قابل ہو گیا کہ اہل بیت کے دروازے تک رسائی ہو جائے. اہل بیت کے دروازے تک رسائی ہو جائے. منا اہل البیت کی منزل پر آیا تو جب ایمان کے پوری توجہ 9 درجے طے کرنے کے باوجود بھی سلمان فاطمہ کی ڈیوڑی تک پہنچا ہے، اہل بیت میں شامل نہیں ہوا، تو جہاں اسلام بھی تصدیق شدہ نہیں ہے، توجہ ہے نا اذان محترم، جہاں اسلام بھی تصدیق شدہ نہیں ہے وہاں کیسے طے کر لیں گے کہ فلاں بھی اہل بیت میں شامل ہے، فلاں بھی اہل بیت میں شامل. صلوات میرے محمد علیہ محمد. ہم گزشتہ 6 مجالس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے اس نتیجے پر اذان محترم ان آخری 3 مجلسوں میں پہنچنا چاہتے ہیں مولا کی مدد سے کہ انوار پنجتن نے آدم کی مدد کی. آدم کی توبہ قبول ہوئی ان کے سبب، نوح کی کشتی کو نجات ملی ان کے سبب، ابراہیم کو آگ سے نجات ملی ان کے سبب. یہ ساری دلائل میں دے چکا ہوں قرآنی آیات اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں. ابراہیم کو نجات ملی ان کے سبب، یوسف کو چاہ سے نجات ملی ان کے سبب، موسیٰ دربار فرعون میں کامیاب ہوئے ان کے سبب، موسیٰ کا صندوق کامیابی اور حفاظت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچا ان اسماء پنجتن کے سبب.
سبب. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ملت یہ کہتی ہے کہ بس معصوم کا پیغام آ گیا، اب ہم خود نمازیں پڑھیں گے، خود روزے رکھیں گے، خود حج کریں گے، خود زکوٰۃ کریں گے، خود جہاد کریں گے، خود نیک عمل کریں گے تو ہم جنت میں، توجہ، ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے. ہمیں قیامت کے دن نہ کسی کی سفارش کی ضرورت ہے، نہ کسی کی شفاعت کی ضرورت ہے، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آغاز میں انجام کا جملہ دے رہا ہوں، اگر آپ توجہ فرما لیں کہ اگر آپ کو کسی بھی مرحلے میں قیامت کے دن شفاعت اور کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے تو سند کیا ہے؟ کس بنیاد پر جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا آج کے علماء کے اعمال مسلمانوں کے ان بزرگوں سے زیادہ بہتر ہیں جنہوں نے رسالت کا زمانہ دیکھا، جنہوں نے صحبت پیغمبر اٹھائی؟ اگر صرف اعمال ہی کافی ہوتے اور اعمال اور نمازوں کی وجہ سے انسان بخشا جا سکتا تو پھر مسلمانوں کے بہت بڑے حکمران کو یہ تمنا کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اے میرے بیٹے حسین سے لکھوا کر لا دے؟ توجہ ہے؟ یا علی یا علی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ اور باوز بلند درود بھیج دیں، باوز بلند. توجہ ہے؟ اگر یہ شفاعت، اگر اعمال ہی کافی ہوتے، اور اعمال کی بنیاد پر دو ہی باتیں ہیں عزیزان محترم، بڑی توجہ میں آپ کی چاہوں گا. اگر اعمال ہی کافی ہوتے اور اسی بنیاد ہی پر آدمی بخشا جا سکتا، جنت میں جایا جا سکتا تو پھر انسان، اتنے بڑے انسان جو مسلمانوں کے درمیان ہیں، انہیں ان کی غلامی کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں فرمائشیں کی کہ لکھوا کر لا دو، کفن میں رکھ دینا، لکھوا کر لا دو. ہمارے اہل سنت کے ایک شاعر ہیں حضرت عارف اکبر آبادی صاحب، نابینا ہے، بہت بڑے خوش عقیدہ مسلمان ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، بہت خوبصورت بات کہی کہ یہ طلب کرنا شفاعت کا، پوری توجہ، شفاعت کا تائید خدا بند عہد مانگتے ہیں. بھائی چوتھے مصرے پہ آخری آدمی تک میں توجہ چاہوں گا. تائید خدا بند عہد مانگتے ہیں، شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں. نہ دوستو، ایسے نہ سنے نا. لیکن ہمارے مذہب کا یہی تو امتیاز ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اچھی بات کہیں سے بھی ملے ہم اسے قبول کرتے ہیں. تائید خدا بندے عہد مانگتے ہیں، شبیر کے بچپن سے. نہیں، یہ مصرع جب تک نہیں سمجھاؤں گا آگے نہیں بڑھوں گا. ہاں، شبیر کے بچپن سے مدد. کوئی اور لفظ بھی آ سکتا تھا. معلوم یہ ہوا جو معصوم ہوتا ہے نا، وہ کسی ایک خاص عمر کو پہنچ کر مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ بچپن میں بھی مددگار ہوتا ہے. جوانی نعرہ حیدری ہے نا. توجہ جانے ہوتا ہے. تائید ماشاءاللہ فلاح ملی کی جانب سے پورے محرم کا پہلا نعرہ ہے یہ. اس لیے ذرا سا اسے بلند آواز سے اگر آپ لگا دیتے تو کوئی بات تھی. سلامت رہو. توجہ ہے نا انسانوں؟ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تائید شفاعت کو ذرا سا ابتدا میں سمجھیں تو میں آئے درود کی طرف آتا ہوں. تائید خدا بندے عہد مانگتے ہیں، شبیر کے
بچپن سے مدد مانگتے ہیں، پایا ہے آخری آدمی تک توجہ۔ یہ نعرے آپ نے اپنی طرف سے لگائے ہیں، یہ میرے عنوان پر نعرہ آئے گا، شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں، پایا ہے امامت کو جو مائل بکرم فاروق غلامی کی سند مانگتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے نا حضور؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخی نعرہ علی والوں کا، یا علی یا علی۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ تو عزیزان محترم، طلب شفاعت ہر ایک نے کی ہے۔ کس نے یاد رکھیں، شفاعت آخرت میں ہو تو شفاعت، دنیا میں ہو تو مدد۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ توجہ عزیزان محترم۔ ہمارے بہت واجب الاحترام بھائی جناب سید علی مختار شاہ صاحب، ہمارے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین، وہ بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک توفتاً ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ طلب شفاعت ہر ایک کی طرف سے ہے، طلب شفاعت ہر ایک کی طرف سے ہے، ہر ایک طالب شفاعت ہے، لیکن یاد رکھو طالب شفا ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل ثابت تو کرو کہ ان کے غلام ہو، اور ان کے غلامی کو ثابت کرنے کے لیے موسیٰ کا جذبہ لانا پڑے گا، ابراہیم کی حیثیت لانی۔ توجہ، پھر ان کے غیر کو نہیں، غیر کو صلوات بھیجے محمد عالم، ان کے غیر کو نہیں حضور۔ جب مانگنا ہے تو پھر ان سے مانگو، ان کے غیر سے نہیں۔ یہ دے، اب میں ایک جملہ کہوں گا، یقین کیا ہے؟ یہ دے تب بھی ان سے مانگو، نہ دے یا علی توجہ فرمائے، دے دے تب بھی ان سے مانگو، نہ دے تب بھی ان کا شکریہ ادا کرو۔ مولا آپ بہتر جانتے ہیں نہ دینے میں بہتری ہوگی۔ یا علی توجہ کرو، صلوات بھیجے محمد علی محمد پر، مایوسی نہیں۔ یہ عطا فرمائے تب بھی ان سے مانگو، یہ نہ عطا فرمائے تب بھی ان سے مانگو، دل میں کبھی شک نہ لانا، اس لیے کہ جہاں شک ہے وہاں آل محمد کی شفاعت نہیں ہے۔ جہاں شک ہے، آل محمد کا دین یقین کا دین ہے، یقین کا دین ہے۔ یہاں کبھی شک نہیں آتا، یہاں اپنی منزل یقین پر اعتماد سے میرے مولا کہتے ہیں کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یا علی توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ یعنی یہ دیوار ہے، آپ دیوار کے اس پار بیٹھے ہیں، تو دیوار کے اس پار کیا ہے یہ آپ کو یقین نہیں ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں یہ دیوار اگر رہے تب بھی میرا یقین وہی ہے، دیوار ہٹا دی جائے، یا علی دیوار ہٹا دی جائے تب بھی میرا یقین وہی ہے۔ میرے یقین میں کوئی فرق نہیں آتا، میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ میں جس منزل یقین پر ہوں، معصوم کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ جس منزل یقین پر پیدا ہو اسی پر قائم رہتا ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے وہ بچپن میں ہو یا لڑکپن میں، جوانی میں ہو یا ضعیفی میں، رزم میں ہو یا بزم میں، اس کے یقین میں کوئی فرق نہیں آتا۔ محدث دہلوی مدارج النبوہ میں سمجھیں یقین کی کیفیت، مسلمانوں کے بہت بڑے مجدد دین ہیں محدث دہلوی، وہ اپنی کتاب مدارج النبوت میں تحریر فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں جب ہاری ہوئی جنگ علی کی ذوالفقار کے صدقے میں جیت لی گئی۔ نہیں دوستو، آپ نے اس جملے کی قدر نہیں کی، پھر دیکھیں اسے۔ محدث دہلوی یہ کہتے ہیں کہ علی کی ذوالفقار کے صدقے میں، محدث دہلوی علی کی ذوالفقار کے صدقے میں جب ہاری ہوئی جنگ، میں اس پر بحث نہیں کر رہا کہ یہ ہاری کیوں گئی تھی، توجہ عزیزان محترم، میں اس موضوع کو نہیں چھیڑ رہا ہوں بھائی
کہ یہ ہاری کیوں گئی تھی، مولا آپ کو سلامت رکھے، میں تو صرف اسی جملے کو دہرا رہا ہوں کہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب یہ ہاری ہوئی جنگ علی کی ذوالفقار کے صدقے میں جیت لی گئی، سکون ہو گیا، گئے ہوئے لوگ واپس آ گئے۔ بھئی اور کتنے پیار سے پڑھوں، جو لوگ تشریف لے گئے تھے جب وہ خیریت سے واپس آ گئے، گئے ہوئے لوگ واپس آ گئے، سب خیمہ رسالت میں آ کر مبارکبادیں دے رہے ہیں، یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک، جنگ مبارک، علی کی جنگ مبارک، علی کی فتح مبارک، علی کی ہمت مبارک، علی کی شجاعت مبارک۔ توجہ، ایک یقین کو سمجھانے کے لیے ساری زحمت دے رہا ہوں دوستو، اس لیے کہ اگر یقین نہیں ہوگا تو پھر شفاعت بھی نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ سلامت ہو۔ مولا سلامت رکھے ناد علی کہنے والوں کو، یا علی کہنے والوں کو۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، جب علی کی ذوالفقار کے محدث دہلوی، میرا جملہ نہیں ہے، جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ جیت لی گئی اور سب لوگ واپس آ گئے، سکون کا ماحول ہو گیا، ایمرجنسی اٹھا لی گئی، ایمرجنسی کونسل توڑ دی گئی، بھئی جنگ ختم ہو گئی نا، ایمرجنسی اٹھا لی گئی، ہنگامی حالات ختم ہو گئے، توجہ ہے نا، سب سکون سے بیٹھے تھے، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، سب مبارکباد دے رہے تھے، تو ایک مرتبہ اب محدث دہلوی کے جملے ہیں، میں قربان ہو جاؤں، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں یا علی، جب یقین کی بات بتا رہا ہوں، یا علی، بہت توجہ دوستو، محدث دہلوی نے نہیں، محدث دہلوی نے پہلے سب لوگوں سے پوچھا، محدث دہلوی کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے پہلے سب لوگوں سے پوچھا، جتنے مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے سب سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں تشریف لے گئے تھے، آپ کہاں چلے گئے تھے، میں آپ کو بلا رہا تھا، یقین کی بات، میں بلا رہا تھا، آپ کہاں چلے گئے تھے، سب نے دستے ادب جوڑ کر جھکے ہوئے سروں سے، بڑے باادب تھے نا، سب نے کہا حضور ہم تو لڑ رہے تھے، ہم تو قیامت برپا کر رہے تھے، ہم تو میدان میں ہوا میں تلواریں چلا رہے تھے، ہم تو کافروں کے سر اڑا رہے تھے، کہ اچانک ایسے میں ابلیس مردود نے آسمان اور زمین کے درمیان، توجہ دوستو، آواز لگا دی کہ معاذ اللہ محمد قتل کر دیے گئے۔ تو یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے کہ ہمیں آپ سے کتنی محبت ہے، جب ہم نے یہ سنا کہ معاذ اللہ آپ قتل ہو گئے، ہمارے دل ٹوٹ گئے، ہمارے حوصلے جواب دے گئے، یا علی، حضور آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارے دل ٹوٹ گئے، ہمارے حوصلے ختم ہو گئے، کہ جب آپ ہی قتل ہو گئے ہیں، آپ ہی نہیں رہے تو اب ہم لڑ کر کیا کریں، پھر ہم بھی اپنے گھروں کو چلے۔ یقین کی بات ہے نا، توجہ فرمائے نا عزیزان محترم۔ ایک جملہ آج کی پوری مجلس میں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، پوری مجلس کا ماحصل یہی جملہ ہوگا، تفصیل انشاءاللہ آذا خانہ ابو طالب میں عرض کروں گا اس مرحلے پر، تاکہ یقین کی کیفیت معلوم ہو جائے، یقین پر یقین آ جائے تو پھر شفاعت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ یا رسول اللہ ہم تو لڑ رہے تھے مگر شیطان نے یہ آواز بلند کر دی، شبلی نعمانی نے بھی اس کو لکھا ہے، اس واقعے کو، مدارج النبوہ میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، ارجح المطالب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، عبید اللہ بسمل نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ ہم تو لڑ رہے تھے کہ ایسے میں شیطان نے، ابلیس نے آواز بلند کر دی کہ محمد قتل ہو گئے، تو حضور ہمارے دل ٹوٹ گئے، اس لیے ہم چلے گئے کہ اب جب آپ نہیں رہے تو ہمیں میدان میں رہنے کا فائدہ کیا ہے۔ حضور نے کہا اچھا، فتبسم رسول اللہ، ان کا یہ جواب سن کر، محدث دہلوی کہتے ہیں ان کا یہ جواب سن کر پیغمبر اسلام مسکرائے، اور مسکرا کر فنظر علی وجہ علی ابن ابی طالب،
پوری توجہ. فنظر علی وجہ علی ابن ابی طالب. اور پھر پیغمبر اسلام نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف مسکرا کر دیکھا. اپنے بھائی علی کے متوجہ میری طرف اپنے بھائی کے چہرے کی طرف پوری توجہ آخری آدمی تک مسکرا کر دیکھا اور علی سے سوال کیا, علی کیا تم نے شیطان کی وہ آواز نہیں سنی تھی؟ یا علی کیا ابلیس نے جو یہ آواز لگائی تھی کہ محمد قتل ہو گئے, تو کیا تم نے شیطان کی یہ آواز نہیں سنی تھی؟ تیار ہو جائے میرے دوست. اس جملے کے بعد علی نے دست ادب جوڑ کر کہا, میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ, میں نے بھی یہ آواز سنی تھی. یقین کی بات دیکھیں, میں نے بھی یہ آواز سنی تھی کہ ابلیس کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں محمد قتل کر دیے گئے, اب لڑنے کا کیا فائدہ. تو عزیزان محترم پوری توجہ چاہوں گا. رسول اللہ فرماتے ہیں, علی پھر تم کیوں نہیں چلے گئے؟ جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ علی نے ایک مرتبہ ابو طالب کی غیرت میں ڈوبی ہوئی انگڑائی لی. اب میرے مولا مجھے طاقت دے میں ادا کر دوں جو میرے مولا نے کہا. ابو طالب کے خون کی شرافت میں ڈوبی ہوئی انگڑائی لے کر کہا, یا رسول اللہ آواز انہوں نے بھی ابلیس کی سنی, آواز میں نے بھی ابلیس کی سنی. ابلیس کہہ رہا تھا محمد قتل ہو گئے, اثر ان پر بھی ہوا, اثر مجھ پر بھی ہوا, مگر مولا اپنے اپنے خون کی بات ہے, اپنی اپنی شرافت کی بات ہے, اپنی اپنی طہارت کی بات ہے, اپنی اپنی سیادت کی بات ہے, اپنی اپنی نجابت کی بات ہے, اپنے اپنے حسب کی بات ہے, اپنے اپنے نسب کی بات ہے, اپنے اپنے خاندان کی بات ہے, اپنی اپنی قوم کی بات ہے, اپنے اپنے قبیلے کی بات ہے, اپنے اپنے شجرے کی بات ہے, اپنی اپنی نسل کی بات ہے, اپنی اپنی اصل کی بات ہے, اپنی اپنی اصل کی بات ہے, اپنے اپنے ظرف کی بات ہے, اپنے اپنے ضمیر کی بات ہے, اپنے اپنے نفس کی بات ہے, اپنی اپنی سوچ کی بات ہے, اپنی اپنی فکر کی بات ہے, اپنے اپنے نظریے کی بات ہے, اپنے اپنے فیصلے کی بات ہے, اپنے اپنے ادراک کی بات ہے, اپنے اپنے شعور کی بات ہے, اپنے اپنے شعور کی بات ہے, اپنی اپنی طاقت کی بات ہے, اپنے اپنے حوصلے کی بات ہے, اپنے اپنی شجاعت کی بات ہے, اپنے اپنے ثبات قدم کی بات ہے, اور آخر میں کہا مولا اپنے اپنے علم کی بات ہے, اپنے اپنے یقین کی بات ہے, اپنے اپنے یقین کی بات ہے, اپنے اپنے یقین کی بات ہے, اپنی اپنی جانثاری کی بات ہے. آواز انہوں نے بھی سنی, آواز میں نے بھی سنی. میں اپنی جان قربان کر دوں اپنے مولا کے اس ایک جملے پر پوری توجہ چاہوں گا. میرے مولا کہتے ہیں, مولا اپنے اپنے یقین کی بات ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ جب محمد قتل ہو گئے تو میدان میں رہنے کا کیا فائدہ ہے, مگر جب میں نے آواز سنی تو میرے باپ ابو طالب کی آواز آئی, اے علی جب محمد ہی نہیں رہے تو تیرے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے, توجہ ہے یقین کی کیفیت. نہیں دوستو, بڑا سلامت رکھے. حسنین کا بابا, ہم سب کا مولا, شیر خدا ہے, مجھ کشا ہے. ابراہیم سے پوچھا, ابراہیم سے پوچھا, جیو جیو جیو. اسماعیل یہ بولے, اسماعیل یہ بولے. موسیٰ سے پوچھا, موسیٰ سے پوچھا. عیسیٰ سے بولے, عیسیٰ یہ بولے. بادل سے پوچھا, بادل سے پوچھا. بارش یہ بولی, واہ سبحان اللہ. یہ بولی. سورج سے پوچھا, سورج سے پوچھا. گرنے یہ بولی, گرنے یہ بولی. میں نے چاند سے پوچھا, میں نے چاند سے پوچھا. تارے یہ بولے, تارے یہ بولے. دریا سے پوچھا, دریا سے پوچھا. لہریں یہ بولے, جدا کر لہریں
جزاک اللہ جزاک اللہ. پہاڑوں سے پوچھا شنکر بھی بولا ہم سب کا مولا تیرے خدا ہے مشکل کشا ہے کوثر کا مالک مولانا سلامت رکھے. کا مالک جنت کا مالک جنت کا مالک نعرہ دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخی نعرہ مولا بلند ترین صلوات بھیجے محمد علیہ. مجھے بتائیں مولا سلامت رکھے انہیں اگر حق شفاعت نہیں ہے تو پھر کسے ہے؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم. جہاں یقین اتنا کامل ہو میرے مولا فرماتے ہیں مولا میں نے یہ سوچا کہ جب آپ ہی نہیں رہے تو پھر علی کی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم. یہ ہے وہ یقین کی کیفیت جہاں انسان فائز ہو جائے تو پھر انسان منزل عصمت پر آتا ہے. تو عزیزان محترم میرے مولا نے فیصلہ دیا ہے کہ اسلام کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے تصدیق بالقلب کا, اور تصدیق اگر یقین کے ساتھ ہو تو پھر انسان مسلمان ہی نہیں رہتا, سلمان بنتا ہے, ابو ذر بنتا ہے, میثم بنتا ہے, مقداد بنتا ہے, بلال بنتا ہے, قمبر بنتا ہے. محمد و آل محمد کی حیات اور شبات پر قرآنی آیات گواہ ہیں. پوری توجہ چاہوں گا میں اب آج سے اس مضمون کو واضح کر کے شب عاشور میں اختتام تک پہنچا کر ایک میسج دینا ہے پوری ملت مسلمہ کو. عزیزان محترم میں نے تیسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ. اے گروہ انبیاء تمہیں اس شرط پر نبوت عطا کی جاتی ہے کہ جب آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے, اس کی تصدیق بھی کرو گے, اور اگر تم نے ایسا نہ کیا, اس وعدے کی خلاف ورزی کی, فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو یاد رکھنا اے گروہ انبیاء تمہاری نبوتیں تو ایک طرف, تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے. صلوات بھیجیں ایک مرتبہ محمد علیہ. اب میں یہاں سے تمام ملت کی توجہ چاہتا ہوں اس مرحلے پر. یہ آیہ میثاق قرآن مجید میں کل بھی موجود تھی, آج بھی موجود ہے, قیامت تک موجود رہے گی. وعدہ کس نے کیا اس آخری نبی کی نصرت کا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء نے وعدہ کیا. گھبرانا نہیں قرآن کی آیتوں سے, اس کا نتیجہ انشاءاللہ تاریخی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وعدہ کس نے کیا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء نے وعدہ کیا. کیا؟ نصرت بھی کریں گے, مدد بھی کریں گے, ایمان بھی لائیں گے. اور اگر نصرت نہیں کرتے تو یہ نبی نہیں رہتے, فاسق ہو جاتے ہیں. بہت بڑی آیت ہے دوستو. نبی نہیں رہتے, آدم نبی نہیں رہتا, نوح نبی نہیں رہتا, ابراہیم نبی نہیں رہتا اگر میرے نبی کی نصرت نہ کرے, اس کی مدد نہ کرے. پوچھو تاریخ اسلام کے مورخ سے, آدم نے کہاں مدد کی میرے نبی کی؟ میں نے کہا نا کہ ہے تو یہ پریشان کرنے والی آیت ہے, اور میں نے یہ سوال خود قائم کیا ہے تاکہ آج شفاعت کا مفہوم انشاءاللہ ابھر کر آپ کے ذہنوں میں سامنے آئے. پوچھو آدم سے, آدم کہاں مدد کی؟ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم نصرت کرو گے آخری نبی کی, کہاں مدد کی؟ اس لیے کہ جب تم آئے یہ اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا, اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہوئی. نوح آئے, کہاں مدد کی؟ ابراہیم آئے, کہاں مدد کی؟ اسماعیل آئے, کہاں مدد کی؟ ایک ایک نبی آتا رہا, کسی نے آخری نبی کی مدد نہیں کی. تو جب مدد نہیں کی تو علیہ السلام کیوں ہو؟ بہت توجہ جانو.
मदद तो किसी नबी ने नहीं की। हर नबी आता रहा, इसका इंतजार करता रहा कि ये आए तो हम मदद करें। हाय हाय, नहीं गौर फरमाया। हर नबी आखिरी का इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। 900 बरस तक इंतजार किया है, ना आने वाले ने आना था ना वो आया। इंतजार करके अंबिया जाते रहे। आप गौर ही नहीं फरमा रहे जुमले पर। आखिरी आने वाले का इंतजार 1.25 लाख अंबिया ने किया है, तो 900 बरस तक इंतजार किया है। तो ये तो आखिरी आने वाले की शान हुआ करती है कि जिसका इंतजार अंबिया किया करते हैं। इंतजार करना बिदअत नहीं है, सुन्नते अंबिया है। उसी का तो सलवात भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है जानों साहब। इंतजार किया, हर नबी ने इंतजार किया। इसे ना आना था ना ये आया। ऐज़ान मोहतरम मौला ने अगर मुझे ताकत दी तो एक शफात पर एक तारीखी जुमला मैं अर्ज करना चाहता हूं मंजिल तशक्कुर पर। आपके शादाब और पुरजोश और पुर ईमान जहनों की नजर सारे अंबिया आए, किसी ने मदद नहीं की। बताएं मुझे कुरान के मुफस्सिर कि अगर मदद नहीं की तो वादा पूरा कहां हुआ, और अगर मीसाक की पाबंदी नहीं की तो ये सब के सब फासिक हो जाते हैं कुरान की आयत की रोशनी में। लेकिन कोई नबी फासिक नहीं है, सब के सब मासूम हैं, सब के सब अलैहिस्सलाम हैं, सब पर हमारा ईमान है। मदद भी नहीं करते, मदद भी किसी ने नहीं की, फिर भी हमारा ईमान है। मैं बार बार जोर दे रहा हूं इसलिए कि एक खूबसूरत नतीजा आपके समातों की नजर किया जाए। किसी नबी ने नुसरत की नहीं की, किसी ने मदद की नहीं की। वादे किए थे कि हम मदद करेंगे, मगर मदद किसी ने नहीं की, नुसरत किसी ने नहीं की। सलाम किया करो रहमतुल लिल आलमीन को, सलाम किया करो इन अंबिया के नबी को, सलाम किया करो उस अहमद मुस्तफा को, सलाम किया करो इस कायनात के सबसे बड़े रसूल को कि जिसने आदम से लेकर ईसा तक के नबियों की नबूवतों की हिफाजत कर दी। अगर उसके लबों को जुम्बिश न होती और वो ये हदीस बयान न फरमाता तो आयत भी मुअत्तल हो जाती, नबूवतें भी फासिक हो जाती। वो तो सलाम करो कि इस नबी ने कह दिया कि मन अरादा अय्यंज़रा इला आदमा फी इल्मे ही व इला नूहा फी तकवा ही व इला इब्राहीमा फी खुल्लत ही व इला मूसा फी हैबत ही व इला यूसुफा फी जमाल ही व इला ईसा फी ज़ौद ही फलयंज़ुर इला वजह अली जब्न अबी तालिब। जो है नहीं नहीं, अभी कोई नारा नहीं, अभी नारा नहीं, अभी आप इसका नतीजा देखें। माशाल्लाह अब आप समाज की मेराज पर हैं और मुझे एक नतीजा देना है, फिर इंशाल्लाह तारीखी नारे। आप सिर्फ बावाज़ बुलंद दुरूद भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद। जो है दोस्तों, एक मरतबा और दुरूद भेज दें मोहम्मद आले। सलाम किया करो उस असीमुल मर्तबत रहमतुल लिल आलमीन नबी को कि जिसके लबों की जुम्बिश ने, काश आप कदर करें, अहले इल्म हजरात बैठे हैं इस जुमले की कदर करेंगे। सलाम किया करो इस रहमतुल लिल आलमीन नबी को कि जिसके लबों की जुम्बिश ने 1.25 लाख अंबिया को फासिक होने से बचाया, आयत कुरानी को मुअत्तल होने से बचाया। ये कहकर कि जो आदम का इल्म, नूह का तकवा, इब्राहिम की खुल्लत, मूसा की हैबत, यूसुफ का जमाल, ईसा का जोत, दाऊद का लहन, सुलेमान की सल्तनत, जो 1.25 लाख अंबिया की सिफात देखना चाहे वो तन्हा अली के चेहरे पर नजर कर ले। यानी पैगंबर ने बता दिया कि 1.25 लाख अंबिया की सिफात सिमट कर अगर नुक्ते उरूज पर आ जाए तो एक अली बनता है। यही तो वजह है अजीजों, आये मीसाक अब सामने रखो। यही वजह है आप जो कहते हैं कि फला ने साथ छोड़ दिया था रसूल का, फला मैदान से चला गया था। अरे हर एक को जाने दो मैदान से,
سے کسی کے میدان سے جانے سے رسول پر یا قرآن پر یا انبیاء پر کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ علی نے اسی لیے کسی میدان سے نصرت رسول سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا کہ اگر علی نصرت قدم سے پیچھے ہٹتا تو یہ علی کا قدم پیچھے نہ ہٹتا، اتنے انبیاء فاسق ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد کا۔ جتنے قدم بھی علی نصرت پیغمبر سے پیچھے ہٹاتے، اس لیے کہ 1.25 انبیاء کی صفات کا مالک ہے نا، سارے نبیوں کی نمائندگی علی کر رہے ہیں۔ جنگ بدر ہو یا احد ہو، خیبر ہو یا خندق ہو، سارے انبیاء وعدہ نبی کریں، پورا علی کرے۔ توجہ ہے نا ادھر؟ نہیں، ابھی بھی جملے پہ آپ نے توجہ نہیں۔ وعدہ کرے نبی، پورا کرے علی۔ وعدے انبیاء نے کیے تھے لیکن نصرت پیغمبر کر کے علی نے 1.25 انبیاء کی نبوتیں بچائیں، ان کے وعدے پورے کیے۔ تو عزیزان محترم، کیا اب بھی شفاعت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر ابو طالب کا بیٹا نہ ہوتا تو انبیاء کی شفاعت نہ ہوتی؟ یا علی یا علی یا علی، انبیاء کی شفاعت نہ ہوتی، انبیاء کے وعدے پورے نہ ہوتے۔ ان انبیاء نے وعدہ کیا تھا، انبیاء وعدے کر رہے تھے، علی نے ان وعدوں کو پورا کیا تھا، علی نے ان وعدوں کو پورا کیا، علی نے ان وعدوں کو پورا کیا۔ اسی لیے تو شمس تبریز نے کہا کہ ہم اول ہو، ہم آخر ہو، ہم ظاہر و باطن، ہم عابد ہو، ہم معبد ہو، معبود علی بود، اول بھی علی، آخر بھی علی، ظاہر بھی علی، باطن بھی علی، عابد بھی علی، عبادت کی جگہ بھی علی، عبادت کے لائق بھی علی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم آدم، پورے مجمع کی توجہ، ہم آدم ہو، ہم شیش ہو، ہم ادریس ہو، ہم ایوب، ہم یوسف ہو، ہم یونس ہو، ہم ہود، علی بود، آدم بھی علی۔ نہ غور نہیں کیا۔ میں نہیں کہتا کبھی مسلمان کفر کا فتویٰ لگا دیں، یہ شمس تبریز کہہ رہے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم آدم ہو، ہم شیش ہو، ہم آدم ہو، ہم شیش ہو، ہم ادریس ہو، ہم ایوب، ہم یوسف ہو، ہم یونس ہو، ہم ہود، علی بود۔ بھائی نیر ندیم صاحب، اپنے شعر کے علاوہ بھی کسی دوسرے شعر پہ داد دیا کیجئے۔ بھائی یہ بھی آج پہلی مجلس میں تشریف لائے ہیں، ٹیلی ویژن میں مصروف تھے نا میرے بھائی، اللہ سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا؟ ہم آدم ہو، ہم شیش ہو، ہم ادریس ہو، ہم ایوب، ہم یوسف ہو۔ توجہ اس ترجمے پر، ہم آدم ہو، ہم شیش ہو، ہم ادریس ہو، ہم ایوب، ہم یوسف ہو، ہم یونس ہو، ہم ہود، علی بود، آدم بھی علی، آدم بھی علی۔ یا علی یا علی نہیں دوستو، پھر توجہ کرنا ہے۔ شمس تبریز کہہ رہے ہیں، یہ پہنچا ہوا ولی کہہ رہا ہے، میرا عقیدہ نہیں، یہ شمس تبریز پہنچے ہوئے ولی کا عقیدہ ہے کہ آدم بھی علی، شیش بھی علی، ادریس بھی علی۔ نہیں، ابھی بھی نہیں سمجھا سکا۔ اچھا یوں سمجھیے، شمس تبریز کہہ رہے ہیں، شمس تبریز کے عقیدے میں کوئی آدم نہیں آیا تھا، کوئی شیش نہیں آیا تھا، کوئی ادریس نہیں آیا تھا، کوئی یوسف نہیں آیا تھا۔ شمس تبریز کہتے ہیں یہ ایک علی تھا جو کبھی آدم بن کر آیا، کبھی شیش بن کے آیا، کبھی ادریس بن کے آیا۔ نعرہ حیدری، مولا سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا بھائی؟ مل کر جواب دیں، مل کر۔
जियो जियो सलामत रहो। मोमिनों का नारा है, दोनों हाथ बुलंद करके बुलंद तरीन हम आदम हो, हम शीश हो, हम इदरीस हो, हम अय्यूब, हम यूसुफ हो, हम यूनुस हो, हम हूद, अली बूद। जिसने हर एक की शफाअत की वो अली। हक शफाअत है तो मेरे याद रखो दोस्तों। चलते चलते एक जुमला और अर्ज करूं, तफसीलात इंशाल्लाह कल अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। एक बात और अर्ज करता जाऊं दोस्तों, तारीख इस्लाम को चैलेंज करके मैं ये बात कहता हूं कि मेरे पहले इमाम से लेकर मेरे 11वें इमाम तक हर एक ने दावा किया है कि हम शफाअत करेंगे। वादा भी किया, दावा भी किया कि कब्र में भी हम आएंगे, नज़ा के वक्त भी हम आएंगे, हश्र के वक्त भी हम आएंगे, नश्र के वक्त भी हम आएंगे, फिशार के वक्त भी हम आएंगे, पुले सरात से भी हम गुजारेंगे, जन्नत में भी हम ले जाएंगे, कौसर भी हम पिलाएंगे। मेरे हर इमाम ने वादा किया, इसलिए कि मेरा हर इमाम मासूम है, उसे ये हक है कि वो जब चाहे अपने मोमिन के पास आ जाए, जिसकी चाहे शफाअत करे। दुनिया के किसी रहबर ने आज तक अपने मानने वालों से कोई वादा किया कि कब्र में हम काम आएंगे? कोई एक रिवायत बता दे कि दुनिया के किसी बड़े से बड़े इमाम ने अपने मानने वालों से कब्र में आने का वादा किया हो? ये जमानत कोई दे दे, वरना ये हवाला मैं देता हूं कि दुनिया के सारे इमाम खुद मेरे इमामों से शफाअत के तलबगार रहे। या अली या अली या अली, मेरे इमामों से तो बाबा से बुलंद दुरूद भेजते मोहम्मद आले मोहम्मद। शफाअत के तलबगार रहे, याद रखो दोस्तों। चूंकि कल से आया दुरूद पर इंशाल्लाह गुफ्तगू शुरू करूंगा, इसलिए इख्तिताम पर यह जुमला कह दूं, ये जो आप मुसलसल दुरूद भेजते हैं ना आले मोहम्मद पर, मुसलसल, यही आपके हक़ शफाअत को महफूज कर रहा है। सलावत अब तो भेज दे मोहम्मद आले, मुसलसल। ये जो आप मुसलसल दुरूद भेज रहे हैं ना आले मोहम्मद पर, ये आपके हक़ शफाअत को महफूज कर रहा है। जो दुरूद ही नहीं भेजता इन पर, उसका कयामत में मुंह क्या है? जो ये कहे कि अली हमारी शफाअत कर दे। असल में दोस्तों मैं सीधी सीधी बात कह दूं, आज मार्टन रोड में 7वीं मजलिस में मसला ये नहीं है, जानते सब हैं कि शफाअत के बगैर कोई नहीं जाएगा, मगर मुसीबत ये हो गई कि बुजुर्गों ने ऐसे गलत अकीदे कायम कर दिए हैं कि किसी की शफाअत, चूंकि मानना तो है नहीं आले मोहम्मद को, लिहाजा कहा कि जब आले मोहम्मद को मानते ही नहीं तो फिर हमें इनसे हक़ शफाअत कहाँ रहेगा। लिहाजा ये अकीदा कायम कर दो कि किसी की शफाअत नहीं है, किसी की शफाअत नहीं चलेगी, बस कयामत में खुदा ही जिसे चाहेगा जन्नत में भेजेगा, खुदा जिसे चाहेगा जहन्नम में भेजेगा। हम तो फिर सीधी सीधी सी बात करते हैं, तुम खुदा के पास चले जाना, हम अली के पास, अली के पास चले। नारे हैदरी, बात वसीले की है। सिर्फ इस मंजिले फिक्र पर गुफ्तगू करना चाहते हैं कि आखिर मिल्लत मुस्लिमा जब इस दुनिया में अपनी छोटी छोटी मुश्किलात के लिए भी वसीला ढूंढती है,
کوئی KPT کے چیئرمین صاحب کے پاس بھی جانا چاہے تو میرے حوالے سے جاتا ہے، ان تک تو میرے بغیر نہیں جا سکتے، جنت تک آل محمد کے بغیر چلے جاؤ گے۔ اندازہ تو فرمائے نا جان محترم، یہ تو دنیاوی باتیں ہیں۔ جب آپ دنیا میں چھوٹے چھوٹے افراد کا سہارا دیکھتے ہیں تو پھر یہاں مدد کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کسی سے مدد نہ مانگو، کسی سے مدد نہ مانگو، مدد مانگنا بدعت ہے، مدد مانگنا حرام ہے، بس اللہ سے مدد مانگو۔ یہ پچھلے سال الیکشن انتخابات سے پہلے 90 دن کے لیے امریکہ بہادر نے ناراض ہو کر پاکستان کی مدد بند کر دی تھی، تو مولانا فضل الرحمان نے سب سے پہلے بیان دیا تھا قیامت آ جائے گی، امریکہ سے احتجاج کرو، اپیل کرو، اس کی بات مانو، پاکستان کی امداد بحال ہونا چاہیے۔ بڑے عجیب لوگ ہیں، بڑے عجیب لوگ ہیں، امریکہ سے مدد مانگتے ہیں، سعودی سے مدد مانگتے ہیں، یہودی سے مدد مانگتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہوئے موت آتی ہے، موت آتی ہے۔ منزل ہے، سب سے مدد مانگتے ہیں، یا علی یا نادے علی۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ امام بارگاہ شاہ نجف مارٹن روڈ کے در و دیوار آپ کے اس جذبہ ایمانی کو جس منزل پر آپ ان مجالس میں فائز ہیں، یاد رکھو دوستو، شفاعت معصوم کو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا نہیں پڑے گا۔ یہ تو میں کل سورہ دہر کی روشنی میں بتاؤں گا انشاءاللہ، سورہ انسان جسے کہتے ہیں کہ معصوم کا حق کیا ہے، یہ کل بتاؤں گا۔ لیکن معصوم کو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اجازت لینی نہیں پڑے گی، انہیں اللہ نے یہ اختیار دے دیا ہے۔ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے یہ اختیار دے دیا ہے، دے دیا ہے۔ یہ اختیار میں بتاؤں گا کل قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، انہیں یہ اختیار اللہ دے گا نہیں، دے دیا ہے۔ اور انہیں کچھ کہنے کی ضرورت کیا ہے دوستو؟ شفاعت تو فاطمہ کے استغاثے کا نام ہے۔ واہ، شفاعت تو خاتون جنت کے استغاثے کا نام ہے۔ دادا قیامت کے دن جب فاطمہ زہرا آئے گی نا، سرکار کبن صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے لکھا، بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ اہل محشر کو آواز آئے گی، محشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو، رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ حضرت سن لیا آپ نے جملہ؟ محشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو، رسول کی بیٹی میدان حشر میں آ رہی ہے۔ انبیاء کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، آواز آئے گی، میرے حبیب تم بھی اپنی آنکھیں جھکا لو۔ رسول اللہ کہیں گے پروردگار کیا میری بیٹی فاطمہ مجھ سے بھی پردہ کرے گی؟ نہیں میرے حبیب، یہ بات نہیں ہے، بلکہ فاطمہ جس حال میں آ رہی ہے تم دیکھ نہیں سکو گے۔ عزیزانو کیا سن رہے ہو؟ فاطمہ کو جس حال میں رسول نہیں دیکھ سکتے، ہم سن سکتے ہیں فاطمہ کیسے آئیں گی۔ کالی کفنی پہنے ہوئے ہوگی، سر کے بال کھلے ہوں گے، چہرے پر اصغر کا خون ہوگا، ہاتھ میں عباس کے بازو ہوں گے، پہلو پہ ہاتھ ہوگا، پائے تخت پکڑ کے بیٹھ جائیں گی عرش کا، اور ایک جملہ اگر دل میں اتر گیا تو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ فاطمہ ایک ہی بات کہیں گی، پروردگار دنیا کے درباروں سے محروم لوٹائی گئی ہوں، مگر تیرے دربار سے آج انصاف لے کر جاؤں گی۔ کل بتاؤں گا اس کی تفصیل،
دوستو شفاعت تو فاطمہ زہرا کے استغاثے کا نام ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. یہ آنسو شفاعت ہے، معصوم تو بڑی بات ہے. یہ تمہاری آنکھ سے جو آنسو نکل رہے ہیں نا، یہ شفاعت کا ذریعہ ہے. یہ آنسو مغفرت کرائیں گے. اشک کا مول جو بازار جزا میں پوچھا، مغفرت بول اٹھی اس کی تو قیمت میں ہوں. جنت تو حسین کے مصائب میں بہنے والے آنسوؤں میں مل جائے گی. معصومین کو تو شفاعت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. یہ آنسو چلے جائیں گے. یہ آنسو رہتے کہاں ہیں؟ مگر یہ شرط ہے عزادارو کہ یہ آنسو بہیں صرف فاطمہ کے اجڑے ہوئے گھر کے غم میں، کسی اور کے لیے نہیں. آنکھوں کی امانت میں خیانت نہ کرنا. یہ آنسو زہرا کی امانت ہے. کسی کو نہیں روتے ہم کسی کا ماتم نہیں کرتے. ہم تو اس کا ماتم کرتے ہیں جس کے لاشے پر بہن کو ماتم نہیں کرنے دیا گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے. ہم تو اس کا ماتم کرتے ہیں جس کا ماتم کرنے نہیں دیا گیا. مجھ سے فرمائش کی گئی مہدی برآمد ہوگی، مگر یہ جملہ ضرور سن لیں. ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ زینب کو رونے نہیں دیا گیا. زینب نے نانا کے روزے پر جا کر شکایت کی ہے، نانا میں 11 محرم کو اپنے بھائی کے لاشے سے ایسے گزاری گئی جیسے وہ میرا کچھ نہ لگتا تھا. جزاک اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو آج 7 محرم ہے. آج کے رات قیامت کی رات ہے. آج سے قیامت کی راتیں شروع ہو گئی ہیں. عزادارو آج سے فاطمہ کے بچوں پہ پانی بند ہو گیا. کیا اور کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے مجھے؟ جو رونے آیا ہے اور جس کے دل میں فاطمہ کے مصائب کی قبر ہے، اسے کچھ اور سننے کی ضرورت نہیں ہے. عزادارو یہ سوچ کر رو لو کہ اسی دیوار کے پیچھے کہیں بطول بیٹھی ہوگی، اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہوگی. میری ماں بہنوں ہزاروں کی تعداد میں آئی ہو. مولا تمہیں سلامت رکھے. مولا تمہارے گھر آباد رکھے. مولا تمہاری گودیاں سلامت رکھے. مولا تمہارے بچوں کے چہرے سجائے. ام فروا کا لال اور ام فروا کا لال تو آج گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا. جزاک اللہ. عزادارو میرا جی چاہتا ہے، میرے پاس وقت تو نہیں رہا، لیکن میرا جی چاہتا ہے آپ کے یہ آنسو دیکھ کر کہ ایک جملہ ذرا پہلے سے شروع کروں. عزادارو جب حسن کو زہر دیا گیا اور جنازہ روضہ رسول سے واپس بھجوایا ہے امت نے، روضہ رسول سے جب قاسم کے بابا کا جنازہ واپس بھجوایا ہے اور جنازہ لے کر حسین دوبارہ گھر میں آئے، سن لیا جملہ، گھر میں آئے ہیں تو علی کی بیٹیوں نے زینب و کلثوم نے ایک جملہ کہا تھا اپنے بھائی حسن کے جنازے کو دیکھ کر، بھیا حسین ہم نے تو سفید کفن پہنایا تھا. سن لیا؟ ہاں عزاداروں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رونا کسے کہتے ہیں. جزاک اللہ. آپ کو رونے کی کوئی پابندی نہیں ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. زینب نے کہا تھا بھیا میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ حسین کہتے زینب کچھ نہ پوچھو، میری بہنوں صبر کرو اور بھائی کے جنازے سے تیر نکال لو. بھائی کے جنازے سے تیر نکال لو. خدا کسی بہن پہ یہ وقت نہ لائے کہ وہ بھائی کے جنازے سے تیر نکالے. عزادارو امام حسن کے جنازے سے تیر نکالے جا رہے تھے. قاسم کے لیے پڑھ رہا ہوں. قاسم چھوٹا سا قاسم، 3 برس کی عمر ہے قاسم کی. جناب ام فروا دور زمین پر بیٹھی ہوئی ہے، بال بکھرائے ہوئے. احترام امامت میں رو بھی نہیں رہی ہے بی بی. یہ فاطمہ زہرا کی بہو ہے نا. عزادارو مجلس تو ہو گئی. یہ فاطمہ زہرا کی بہو ہے نا. حسین کے احترام میں رو بھی نہیں رہی، مگر اتنا جملہ کہا قاسم
قاسم اپنے بابا کا لاشا دیکھ رہا ہے، تیرے بابا کا لاشا واپس آ گیا۔ قاسم اگر آج تو جوان ہوتا، مولا تمہیں سلامت رکھے، بڑے سکون سے پڑھوں گا، تم سے برداشت نہیں ہوتا۔ قاسم اگر آج تو جوان ہوتا تو تیرے بابا کا لاشا اس طرح واپس نہ آتا۔ عزاداروں، برابر میں غازی عباس کھڑا ہوا تھا، ام فرما کا یہ جملہ سن لیا، پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بڑی بھابھی شجاعت کا تانا نہ دے، حسین سے اجازت لا دے، اگر شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے رسول کے روضے میں حسن کا جنازہ دفن نہ کروں تو مجھے عباس نہ کہنا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بس اب ماتم کرو عزادارو۔ ہاں یہی حق ہے رونے کا۔ اب تو رونے کی راتیں آ گئی، 2 راتوں کا تو مہمان رہ گیا ہے مولا، 2 راتوں کا تو مہمان رہ گیا ہے۔ جناب ام فروا کہتے نہیں میرے بھائی، جناب ام فروا کہتے ہیں میرے بھائی نہیں، بھائی میں تجھے نہیں کہہ رہی تھی، میں تو قاسم کا غم ہلکا کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ 3 برس کا، میرے بچوں سنو، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو آئے ہوئے ہیں، 3 برس کا قاسم کہتا ہے، سن لو گے، برداشت کر لو گے، رکھو پتھر اپنے سینے پر، دیکھو قاسم کے غم میں کس طرح پگھلتا ہے۔ جملہ سنو، 3 برس کا قاسم کہتا ہے اماں بابا حسن کا لاشا صحیح سلامت واپس تو آ گیا، تب تو مانو گے، میرا تو لاشا بھی نہیں آئے گا۔ لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں گٹھری بنا کر حسین، اور ماتم کرو نا دادارو، حسین لاش کے ٹکڑے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ابھی ٹھہرے، جب میں کہوں گا، جب مہندی برآمد ہوگی، ذرا سا چند جملے اور چند جملے عزادارو، قاسم گئے، جنگ کی، حسن کا یہ وہ یتیم ہے جو گھوڑے سے گرا، کربلا میں جتنے شہید پامال ہوئے ہیں، سب پامال ہوئے ہیں، کوئی نہیں بچا عزادارو، مگر سب شام غریبہ میں پامال ہوئے، شہادت کے بعد پامال ہوئے۔ یہ حسن کا وہ 13 برس کا لال ہے جو زندگی ہی میں گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ 500 گھوڑے قاسم کے جسم سے ادھر سے ادھر گزر گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قاسم کی مہندی اٹھانی ہے نا، ماں کے ارمان نکالنے ہیں نا، ام فروا کے ارمان نکالنے ہیں نا، ماتم کرو گے نا عزادارو، قیامت برپا ہوگی نا، تو یہ جملہ سنتے جاؤ، قاسم کی لاش کے ٹکڑے قرآن کے پاروں کی طرح کربلا میں بکھر گئے۔ قرآن کے، میں اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا چاہتا، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، آپ کی تمناؤں کو قبول کرے، مولا تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے۔ عزادارو، قاسم نے گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی، حسین بھتیجے کی آواز میں دوڑے آواز دی، قاسم بھائی روک لو آنسو جسے روکنا ہے۔ لو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں جسے یہ ناز ہے نا کہ اس کے آنسو نہیں نکلتے، وہ حسین کا معجزہ دیکھے، میری کوئی حقیقت نہیں، وہ حسین کا معجزہ دیکھے۔ حسین نے میدان میں آواز دی، قاسم آواز دو بیٹا، تو ہمیں تمہارا لاشا نظر نہیں آ رہا، لاشے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حسین نے دوسری آواز دی، بیٹا غریب حسین بلا رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، آواز دو بیٹا، لاشے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ عزادارو، معصوم کا اختیار دیکھو، حسین ایک بلندی پر چڑھے اور آواز دی، قاسم امام وقت بلا رہا ہے، لبیک کہو۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب امام نے آواز دی، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں اچھلنے لگے، ہر عضو بدن سے آواز آ رہی تھی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ماتم کرتے جاؤ، ٹھہرو بیٹا، 1 منٹ ٹھہرو، مولا تمہیں سلامت رکھے، 1 منٹ اور ٹھہر جاؤ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کیا قیامت کی مجلس ہو رہی ہے، مجلس اپنی معراج پر ہے، اب دعائیں مانگ لینا، روتے روتے
مگر رو ایسے جیسے لٹی ہے فروا کربلا میں. جزاک اللہ. بتاؤ کس آنکھ میں آنسو نہیں ہے؟ حسین نے لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا. حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کی طرف چلے. اب میں اپنا جملہ نہیں کہتا، علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کا جملہ کہتا ہوں. عزادارو، یہ واحد شہید ہے جسے دیکھ کر حسین زمین پہ بیٹھ گئے. اپنی دونوں زخمی ہتھیلیاں زمین پہ حسین نے ٹیکی، آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، میرے اللہ میں غریب ہو گیا، میرے اللہ میں غریب ہو گیا. اس کے بعد ابا کو اتاری، چادر بچھائی، ہاتھ اٹھایا، ابا میں رکھا، پونچا اٹھایا، ابا میں رکھا، بازو اٹھایا، ابا میں رکھا، گٹھڑی بنائی، سینے سے لگائی. رکوع کی حالت میں قاسم کا لاشا سینے سے لگا کر حسین خیمے کی طرف. جزاک اللہ. ماتم کیے جاؤ ماتم. ایک جملہ مجھے ابھی کہنا ہے. قاسم کی لاش کے گٹھڑی کو سینے سے لگا کر حسین ایسے چلے جیسے نمازی رکوع میں جاتا ہے. در خیمہ سے فضا نے دیکھا ام فروا حسین آ رہے ہیں، شاید تیرے بچے کی بارات آ رہی ہے، شاید تیرے ماتم کرو دادارو، شاید تیرے بچے کی بارات آ رہی ہے. جناب ام فروا نے غور سے دیکھا. حسین نے گٹھڑی مجلس ختم کر دوں گا. حسین کو دیکھا ام فروا نے، در خیمہ پر دیکھا، غور سے دیکھ کر کہتی، اماں فضا میرا قاسم اتنا چھوٹا تو نہیں تھا. کیا سن رہے ہو دادارو؟ ماتم نہیں کرتے. میرا قاسم اتنا چھوٹا تو نہیں تھا. حسین گٹھڑی لائے، خیمے میں ڈال دی. بھابھی فروا تیرے بچے کی بارات آ گئی. قاسم ہائے دور